أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إياك نعبد وإياك نستعين. کل ہم بات کر رہے تھے عبادت کے لیے بھی ہمیں استعانت کی ضرورت ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی مدد درکار ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتے اور کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ایک اور بڑی باریک بات ہے جو غور و فکر سے سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم میری تعریف کرو، جو ہم نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں اللہ کی تعریف بیان کرنا یہ سیکھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر کہا گیا کہ جو بہت زیادہ رحمان مہربان ہے اور انتہائی رحیم اور شفیق ہے۔ پھر کہا گیا کہ جو جزا کے دن کا اکیلا بادشاہ اور مالک ہے۔ یہ اللہ کی تعریف ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے جو بات کہی وہ یہ ہے ایاک نعبد، ہم نے اپنی عبادت کا اللہ کے آگے واسطہ رکھا، پہلے تعریف کی، پھر اپنی عبادت کا واسطہ اس کے سامنے رکھا، یعنی اپنے عمل کو اس کے سامنے رکھا کہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب ہم اس سے کیا مانگتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے کہ پہلے میری تعریف کرو، اس کے بعد اپنے اعمال کو تم میرے سامنے پیش کر سکتے ہو۔ یعنی اللہ سے مدد مانگنے کے لیے اگر آپ کو کسی جائز واسطے وسیلے کی ضرورت ہے تو وہ واسطہ اور وسیلہ آپ کا صالح عمل ہے۔ کسی فوت شدہ کو، کسی بزرگ کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی جن کو، کسی ولی کو، کسی بھی بڑے عظیم انسان کو جو دنیا سے جا چکا، ہم اس کو اگر یہ بات پہنچانے کا عقیدہ رکھیں کہ تم میری یہ بات اللہ تک پہنچاؤ، تو یہ اللہ کے اس براہ راست حکم کے بالکل مخالفت ہوگی، کیونکہ یہاں پر ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں، ہم تو تجھ سے مدد چاہ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، لہٰذا ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے مدد کے لیے تو ہم پکارتے ہیں اسے، تو وہ تجھ سے ہمارے مسئلے حل کرواتا ہے، تو یہ سورہ فاتحہ کے خلاف ہے۔ لہٰذا اگر ہم میں سے کسی کا عقیدہ یہ ہے تو اپنے عقیدے کی اصلاح فوراً کرے، عقیدے کا معاملہ بہت نازک ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ مدد صرف اللہ اکیلے سے آتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا کیا مطلب ہے، ہم دنیا میں لوگوں سے مدد نہیں مانگتے، اگر ہمیں کسی سے ضرورت پڑ جائے مدد کی تو ہم کہتے ہیں بھائی میری مدد کر دو، تو کیا یہ بھی شرک ہوگا؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہوگا۔ یہ شرک اس لیے، دیکھیں یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ جب آپ یہ بات سوچنے پر جاتے ہیں نا تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ کون سی بات آ گئی، مدد نہیں مانگ سکتے، اس کا مطلب ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ اس کا جواب ہے ایک مدد چاہنا یہ ہے کہ جو اسباب کے ماتحت ہو، اور ایک مدد کا چاہنا وہ ہے جو اسباب سے باہر ہو۔ یعنی آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہہ سکتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، میرا آپ سے کہنا اور آپ کا مجھے پانی پلانا یہ اسباب کے اندر ہے۔ لیکن اگر میں کسی ایسے شخص کو کہوں جو مجھ سے بہت دور بیٹھا ہے اور میں یہ سوچوں کہ اگر میں یہ کہوں مجھے پانی پلاؤ اور وہ مجھے پلا سکتا ہے، حالانکہ وہ امریکہ میں بیٹھا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں، تو وہ پلا سکتا ہے؟ نہیں پلا سکتا۔ یہ میں نے اسباب سے باہر پکارا اور بالکل عبث اور فضول کام کیا۔ اسی طرح اگر میں کسی فقیر سے کہوں کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ قرض دو تو یہ فضول کام ہے، اسباب سے بالا تر ہے۔ بالکل اسی طرح اگر میں کسی فوت شدہ کو کہوں کہ آپ میری مدد کریں، میرا یہ کام کروا دیں، تو یہ اسباب سے بالا تر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ لیکن میں کہوں نہیں میں سنا سکتا ہوں تو پھر قرآن کا انکار آ جائے گا۔ لہٰذا ایک مدد چاہنا ہے اسباب کے ماتحت، وہ جائز ہے،
اسباب سے بالاتر وہ ناجائز ہے اور شرک تک لے جاتی ہے. لہٰذا ایسی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ان کے بڑے مشہور صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ان کے پیچھے سوار تھا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، ان کو یاد رکھنا اور ان باتوں کو آپ بھی یاد رکھیے. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی اللہ کی شریعت کی، اس کے احکامات کی تم اگر حفاظت کرو گے تو اللہ پر تمہاری حفاظت لازم ہو جاتی ہے. تو کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ اس کی حفاظت کرے؟ ہم سب چاہتے ہیں. لہٰذا اللہ کی شریعت کی حفاظت کریں، اس کے اصولوں کی حفاظت کریں تو آپ کی حفاظت رب کے ذمے ہو جائے گی. احفظ اللہ تجدوہ تجاہک، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی جب تمہیں ضرورت پڑے گی نا تو اللہ تمہاری مدد ایسے کرے گا کہ تم حیران رہ جاؤ، فوراً کرے گا. پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں مدد چاہیے ہو تو اللہ سے مدد چاہنا. وہی لفظ ہے نستعین، استعنت، فاستعین، یہ سب ایک ہی عربی کے حساب سے اس کا مادہ بنتا ہے عون. عون مانے مدد. پھر فرمایا مدد اللہ سے چاہنا اور عقیدہ یہ رکھنا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، یہ یاد رکھنا اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور تمہیں کسی ذرے کے برابر بھی کوئی فائدہ دینا چاہیں، یا چھوٹا یا بڑا، لم ينفعوک، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد كتب اللہ لک، مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے لکھا ہے تمہاری تقدیر میں. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور تمہیں کسی چیز میں نقصان پہنچانا چاہے، لم يضروک، تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد كتب اللہ علیک، مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے. جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، نفع بھی اس کی طرف سے، نقصان بھی اس کی طرف سے، عزت بھی اس کی طرف سے، ذلت بھی اس کی طرف سے، اولاد بھی اس کی طرف سے، بانجھپن بھی اس کی طرف سے، زندگی بھی اس کی طرف سے، موت بھی اس کی طرف سے، تو پھر مجھے بتائیے پھر ہم کہاں ادھر ادھر جائیں گے سوائے رب کے جو ساری جہان کا، سارے معاملات کا اکیلا بادشاہ ہے. رفعت الاقلام، ابن عباس یاد رکھنا کہ قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. یعنی کہ جو قلم لکھنے والے ہیں تقدیر وہ خشک ہو چکے، صحیفے قلم اٹھا لیے گئے، جو لکھ دیا گیا وہ ہو کر رہے گا. اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ تمہاری منزلوں کو آسان کر دے گا، تمہارے رستوں کو آسان کر دے گا. وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور یاد رکھو کہ مدد تو صبر کے ساتھ آتی ہے، پہلے صبر کرنا پڑتا ہے پھر مدد آتی ہے. وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور یاد رکھنا کہ آسانی بھی، رستے جو کھل جاتے ہیں مشکلات کے بعد، تو وہ رستے کھلتے بھی جب ہیں جب مشکلات آتی ہیں. مشکلات سے گھبرانا نہیں، مشکلات تو آئیں گی لیکن رستے اللہ نکالے گا. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور مشکل کے ساتھ آسانی جڑی رہتی ہے. جب مشکل آئے تو آسانی پر نظر رکھو اور یہ دیکھو کہ اللہ نے مجھے کتنے انعامات دیے ہیں، کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور میں صرف روتا ہی رہتا ہوں، شکوے ہی کرتا رہتا ہوں. لہٰذا مدد اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مدد نہ مانگو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور یہی تعلیم ہمارے لیے ہے. یہی مفہوم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا. اب ہم انشاءاللہ کل اہدنا الصراط المستقیم پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.